کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر واسم جزاک سر، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر فیاض احمد فاروق صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ساؤدرن پنجاب ڈپارٹمنٹ آف اسلامک کلچر کے۔ سر ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا، اور آپ جو ہیں وہ الباحث رسالے کے ریسرچ جرنل کے کو ایڈیٹر بھی ہیں۔ آپ کے بعد میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے استادوں کے بھی استاد و اساتذہ اور وادی مہران کی ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر ثناء اللہ بھٹو صاحب کو، کہ آپ آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ ایک ماہر استاد، کئی کتابوں کے مصنف، کئی کتابوں کے مقدمے آپ نے تحریر کیے ہیں ریڈیو پاکستان پر، اور اس کے علاوہ دیگر ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو آپ کی موجودگی ہمارے درمیان ایک بڑے ہی اعزاز کی بات ہے۔ تو میں ڈاکٹر ثناء اللہ بھٹو صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ سر ثناء اللہ بھٹو صاحب سے درخواست ہے، سر کائنڈلی اپنا مائک آپ انمیوٹ کیجئے۔ سر کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے تاکہ بہت شکریہ سر۔ سر آپ گفتگو کا آغاز کیجئے۔ سر آپ کی آواز ہمیں موصول نہیں ہو رہی ہے۔ ہیلو جی سر، آپ آغاز کیجئے، آپ کی آواز موصول نہیں ہو رہی۔
سر آپ کی آواز موصول نہیں ہو رہی ہے، ذرا کرم ذرا مائک کو ذرا ترتیب دیجیے، آپ کی یہ نوازش ہوگی. جو ریسرچ کے حوالے سے جو چیزیں کام آتی ہیں، خاص طور پر ریسرچ ٹاپک پر آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں یا آپ تھیسس لکھ رہے ہیں، اس حوالے سے جس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ ہے ریفرنسز کی. ریفرنسز عمومی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں، جن کو عربی میں المصادر والمراجع کہا جاتا ہے. یعنی مصادر سے مراد پرائمری سورسز اور مراجع سے مراد جو ہے وہ سیکنڈری سورسز. اب بعض اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ مصدر کون سا ہے، مرجع کون سا ہے، پرائمری سورسز کون سے ہیں اور سیکنڈری سورسز کون سے ہیں. آج اس قسم میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم مصدر اور مرجع کو تھوڑا سا واضح کر دیں، اور کچھ بنیادی کتب جو مصادر کے طور پر آتی ہیں ان کے حوالہ دے کر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. مثلا حدیث میں آپ استعمال کرتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس حدیث کو آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر اصول یہ ہے کہ حدیث کے جو بنیادی مصادر ہیں آپ ان سے وہ لیں. مثلا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، یا صحیح ستہ کی مختلف کتب ہیں جو بنیادی کتب ہیں، خاص طور پر اسی فن کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں، اور خاص طور پر وہ ان کتب کو اہمیت دی جائے گی جن کتب میں سند کے ساتھ وہ احادیث لی گئی ہیں. تو وہ سب کی سب کتابیں جو ہیں وہ مصدر میں آتی ہیں. اس میں مرجع کیا ہے؟ یعنی حدیث میں لوگ جو ہے وہ ریاض الصالحین سے حوالہ دے دیتے ہیں یا مشکات المصابیح سے حوالہ دیتے ہیں. ریاض الصالحین اور مشکات المصابیح جو ہے یہ مرجع ہیں، مصدر نہیں ہیں. اور چونکہ یہ دونوں کتابیں مختلف حدیث کی کتب سے، خاص طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے منتخب احادیث انہوں نے جمع کر کے، کچھ احادیث جمع کر کے ان احادیث کو انہوں نے لکھا ہے کتابی صورت میں ریاض الصالحین. تو جب اصول یہ ہے کہ جب مصدر موجود ہوتا ہے، پرائمری سورس موجود ہوتا ہے، تو سیکنڈری سورس کا حوالہ دینا تحقیق کے خلاف ہے. آپ کے پاس صحیح بخاری موجود ہے اور آپ حوالہ دے رہے ہیں مشکات المصابیح کا، یا آپ حوالہ دے رہے ہیں ریاض الصالحین کا، تو اس صورت میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. یا پھر اس طرح عام سی مثال دوں، کوئی کتاب میں لکھے، اپنے تھیسس میں، اپنے آرٹیکل میں لکھے کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ تحقیق کی ہے، اور وہ پھر حوالہ دے غلام رسول چیمہ کی کتاب اسلام کا سیاسی نظام سے، تو یہ انویلڈ ہوگا، یہ بالکل تحقیق کے خلاف ہوگا. جب ایک کتاب موجود ہے تو پھر اس کے وجود کی صورت میں مرجع استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں اگر وہ کتاب مفقود ہے، موجود نہیں ہے، اور پرنٹ اس کی آؤٹ ہو گئی ہے، یا ابھی مخطوط ہے، کہیں مخطوط پڑا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا مرجع جو ہے کے طور پر حوالہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرجع وہ استعمال کیا جائے جو اقرب الی المؤلف، مؤلف کے عرصے کے وقت کے قریب ہو. ایسا نہ ہو کہ بعد والے، کیونکہ مؤلف کے وقت کے قریب جو ہوتی ہیں کتابیں، وہ پھر اس کو آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے مصدر میں ایک خاص بنیادی چیز یہ آتی ہے
کہ مؤلف کا اپنا کلام ہو، وہ چاہے کسی بھی دور کا ہو، اس کی آپ کتاب لے لیں اور اس کا اپنا کلام ہو، اور اس کلام کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، اپنے رسالے میں لکھ رہے ہیں، اپنے تھیسس میں لکھ رہے ہیں، اپنے آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں. مثلا شاعری مجموعہ ہے، کچھ اشعار لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا دیوان چھپواتے ہیں، تو جو ہے ان کا جو ہے وہ شاعری مجموعہ آپ حوالہ دے سکتے ہیں. مثلا علامہ اقبال نے بانگ درا میں یہ لکھا ہے، یا ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب جو ہے خطبات مدارس میں قرآن کے اعجاز کے حوالے سے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے. مثلا انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے قرآن کے اعجاز کے حوالے سے کہ میونخ میں جو ہے آج سے 40 سال پہلے ایک کمیٹی بٹھائی گئی تھی قرآن پر تحقیق کرنے کے حوالے سے، اور تحقیق کی گئی، اور 25 سال کے بعد انیشل بنیادی جو ہے انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ یہ رپورٹ دی ہے کہ قرآن جو ہے اتھینٹک ہے، اور اس کا جو ہے انہوں نے دوسرے کتب کے ساتھ موازنہ بھی کیا تھا. تو اس حوالے سے قرآن میں یہ ثابت تھا. تو یہ اگر یہ واقعہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب جو ہے وہ خطبات بہاولپور، مدارس نے خطبات بہاولپور میں یہ چیز لکھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر حمید اللہ کا قول کسی اور کتاب سے آپ لے رہے ہیں جبکہ ان کی کتاب موجود ہے خطبات بہاولپور، یا کوئی اور کتاب دوسری کتاب ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو وہ تحقیق کے اعتبار سے وہ ویلڈ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ مؤلف کا اپنا کلام ہو اور اس کلام کو آپ نوٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ چیز چلتی ہے. اب یہ ایک اہم سی بات ہے کہ کون سی کتابیں جو ہے مصدر میں شمار کی جاتی ہیں اور کون سی کتابیں جو ہے مرجع میں شمار کی جاتی ہیں. تقریباً یعنی ہر ٹاپک یا ہر فن میں متعین کچھ کتابیں ہیں جو مصادر میں شمار کی جاتی ہیں. مثلا ہم سیرت کو لیں. سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کافی کتابیں ہیں، اور ان کی تعداد لاکھوں بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور مختلف زبانوں میں بھی جو ہے کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن ان کا بنیادی سورس کیا ہے ان سیرت نبوی کا، خاص طور پر واقعات کے حوالے سے، مغازی کے حوالے سے؟ تو یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے جو سیرت کے حوالے سے کتابیں لکھی گئیں وہ پہلے ان کا نام تھا مغازی. مغازی جو ہے کے نام پر لکھا جاتا تھا، اور لیکن وہ مکمل سیرت کی کتاب ہوتی تھی. مغازی اس لیے لکھا جاتا تھا کہ اس میں غزوات کا زیادہ واقعہ ہوتا تھا، تو وہ مغازی کی صورت میں آتا ہے. مغازی عروہ بن زبیر ہے، تو اس طرح اور بھی مغازی کی کتابیں، واقدی کی ہے مغازی کی، تو وہ مغازی کی کتاب تھی. لیکن جو بعد والے دور میں جو سب سے زیادہ سیرت کے حوالے سے بنیادی مصدر کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ سیرت النبویہ لابن ہشام. عبد الملک بن ہشام جو ہے ان کی 218 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. اصل وہ اپنے استاد جو ہے استاد نہیں بلکہ اس سے پہلے ابن اسحاق، محمد بن اسحاق بن یسار نے مغازی کی کتاب لکھی تھی، تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے وہ 151 ہجری میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی. تو اس کتاب سے وہ انہوں نے چیزیں لی ہیں. ذرا ایک منٹ ہولڈ کریں، میں میری بیٹی ہو رہی ہے، میں اس کو تھوڑا سا لگا دوں. ایک منٹ سے ہولڈ کریں.
لیکن کچھ ہر ٹاپک میں اس کے سے ریلیٹڈ دوسرے ٹاپکس ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ دوسرے ٹاپکس ہوتے ہیں، ان کی بھی جو ہے الگ الگ کتب ہوتی ہیں جن کو ہم مصدر کے طور پر جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سیرت میں جو ہے ابن ہشام کی کتاب، عبد الملک بن ہشام کی کتاب ہے، پھر اس سیرت میں کچھ شروح بھی لکھی گئی ہیں۔ تو سب سے زیادہ مشہور کتاب روض العنف سہیلی کی ہے، عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ سہیلی، 581 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اگر آپ حوالے کے طور پر دیں گے، مثلا سیرت کا کوئی واقعہ حوالے کے طور پر دے رہے ہیں تو پھر تو آپ سیرت ابن ہشام سے دیں گے، لیکن سہیلی نے اپنی جو تحقیق کی ہے، جو مزید شرح کی ہے کسی واقعے کی، یا اس کے اوپر اپنا جو تحقیقی تجزیہ کیا ہے، تو پھر آپ اس حساب سے سہیلی کا بھی آپ دے سکتے ہیں، روض العنف بالسہیلی۔ اور اسی طرح حدیث کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے تاریخ کی کچھ کتب بھی سیرت کے مصادر میں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ تاریخ میں ہمارے جو پہلے والے جو اسلاف ہیں، اسلاف نے جو تاریخ لکھی ہے تو اس میں تاریخ میں ابتدا سے شروع کر دی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام یا کائنات کے پیدائش تخلیق سے شروع کر دی، حضرت آدم کی پیدائش سے، پھر اس کے بعد پھر یہ مرحلہ وار یہ سب چیزیں چلی ہیں۔ تو اس حساب سے تاریخ کی کتب بھی شمار کی جاتی ہیں سیرت کے مصدر کے حوالے سے۔ مثلا ابن جریر، محمد بن جریر طبری، ان کے وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے، اور اقدم ترین تاریخی کتاب و شمار کی جاتی ہے تاریخ الامم والملوک، بہت یعنی کافی طویل کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ تاریخی کتاب، اور اسی طرح سیرت میں جو ہے کچھ طبقات کے اعتبار سے طبقات ابن سعد، ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منع، جن کی وفات 230 ہجری میں ہوئی ہے، تو اس میں بھی سیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تراجم آتے ہیں، مثلا کسی کوئی فرد یا کا ذکر آتا ہے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بایوگرافی دینی پڑتی ہے کہ فلانا آدمی کون تھا، کس طرح تھا، خاص طور پر صحابہ میں اور تابعین کے حوالے سے جو ہے نام آتے ہیں، تو اس میں تشریح اور وضاحت کرنی ضروری پڑتی ہے، تحقیق کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ صرف مجرد نام آپ ذکر کر دیں تو وہ نام جو ہے ناکافی ہوگا، اس لیے کہ آپ کی تحقیق اس وقت نامکمل ہوگی جب تک آپ اس آدمی کا تھوڑا سا بایوگرافی بھی آپ دیں گے۔ تو اس تراجم کے اعتبار سے بھی کافی کتابیں ہیں، اور بنیادی کتابوں میں جو ہے تراجم میں تاریخ دمشق ابن عساکر کی ہے، علی بن محمد بن حسن کی ہے، جن کی وفات جو 499 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے ابن سعد، ابو عبداللہ محمد بن سعد بن منی، 230 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، طبقات ابن سعد کے نام پر جو ہے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، کافی جلدوں میں ہے۔ اور پھر میں نے تاریخ بغداد ہے، خطیب بغدادی کی ہے، یہ اصل ان کا نام تاریخ ہے، لیکن تھوڑی سی تاریخ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اس میں تراجم ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ہے لوگوں کی بایوگرافی ہوتی ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، ان کی کون کون سی کتابیں ہیں، ان کے کون کون سے شاگرد ہیں، پوری بایوگرافی۔ اور اسلام کی سب سے بڑی جو خوبی یہ ہے، اور یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک کے جو اسکالرس ہیں وہ اتنے حیران ہیں کہ مسلمانوں نے جو بایوگرافیکل ورک کیا ہے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا، کسی بھی اکیڈمی، کسی بھی فرد نے نہیں کیا۔ ہم نے جو ہے خاص طور پر سنت اور حدیث کے حوالے سے جتنا کام ہوا ہے دنیا کے کسی بھی فن میں، کسی بھی ٹاپک میں، کسی بھی سبجیکٹ میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا حدیث میں ہوا ہے۔ شروع الحدیث کے حوالے سے، نقد الحدیث کے حوالے سے، اسی طرح نقد الحدیث میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کو اس کے جو سند میں جو افراد آتے ہیں، جو اشخاص آتے ہیں، ہر ایک کی بایوگرافی ہم نے
کھری کھری سامنے میں بتا دی ہے اور ثابت کر دی ہے. تو اس اعتبار سے کئی جلدیں تراجم میں آ جاتی ہیں، تراجم کی کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں. اسی طرح امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء وہ بھی تراجم میں آتی ہے. اسی طرح بقیہ لوگوں کے حوالے سے وفیات العیان ہے، ابن خلقان کی ہے، الوافی بالوفیات جو ہے وہ سبتی کی ہے. تو اس اعتبار سے یہ یعنی تراجم سے مراد بایوگرافی بھی دینا ضروری ہے، تھوڑی سی 1 لائن 1.5 لائن کی، کہ کون تھا، اس کا پورا نام کیا تھا، اس کا والد کا نام کیا تھا، اور کہاں پیدا ہوا، اور ان کی کون سی مؤلفات ہیں، اور ان کی وفات کب ہوئی. تو یہ دینا اس تحقیق کے لیے بہت ضروری ہے. البتہ اس میں کچھ کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں تو ان کی تو بایوگرافی ویسے ہی سب کو معلوم ہے، جو مشہور انبیاء ہیں، اور اسی طرح جو مشہور صحابی ہے تو اگر ان میں نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تابعین میں آتے ہیں، تبع تابعین میں کچھ افراد آتے ہیں، تو ان کا تعارف تھوڑا سا کرنا بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. تو تفسیر کے مصادر اور مراجع کون سے ہیں؟ تفسیر میں کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں. ایک ہے تفسیر بالمأثور. تفسیر بالمأثور سے مراد یہ ہے کہ علماء نے جو کام کیا ہے وہ تفسیر جو ہے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی، اور وہ صحابہ، تابعین، اس کے صحابہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ ایسی حدیثیں، کچھ ایسی تفاسیر آئی ہیں جو صرف صحابہ سے بھی مروی ہیں. تو اس اعتبار سے تفسیر میں جو بنیادی طور پر تفسیر بالمأثور، خاص طور پر تفسیر بالمأثور میں جو بنیادی اور اہم الکتب جو کتاب ہے وہ ابن جریر طبری کی ہے، جس کا جو تفسیر طبری کے نام پر مشہور ہے، اور اس کا نام ہے جامع البیان عن تأویل آیۃ القرآن، اور ان کی وفات جو ہے 310 ہجری میں ہوئی ہے. یہ تقریباً تفسیر کے حوالے سے اقدم ترین جو ہیں وہ. پھر تفسیر بالمأثور میں ایک جامع اور موسوعہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا جس کو انسائکلوپیڈیا ہم کہتے ہیں، جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور فی تفسیر بالمأثور. یہ کتاب یعنی اتنی اہم کتاب ہے، خاص طور پر تحقیق کے حوالے سے اس کی اہمیت سے ہم جو ہے وہ مستثنا نہیں ہو سکتے، اس لیے جو وہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ان کا طریقہ کار کیا ہے تفسیر الدر المنصور کا؟ وہ جتنی بھی روایتیں کسی بھی ایک آیت کی شرح کے حوالے سے جتنی بھی روایتیں آتی ہیں ان کے وہ حوالے پیش کرتا ہے. کہ مثلا کہتا ہے اخرج ابن جریر طبری والبیہقی فی دلائل النبوۃ والترمذی فی شمائل النبوۃ والطبرانی عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغضوب علیہم الیہود والنصارى والضالین النصارى. تو یہ اس طرح جو ہے وہ صرف ایک روایت نہیں 10 روایتیں ذکر کرتا ہے اور 10 حوالے دیتا ہے. اور ان کی وفات ہوئی 911 ہجری میں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں کتابیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھیں، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، بعض کتابوں پر صفحے بھی نہیں ہوتے تھے، اور اوپر نیچے شروع اور ٹیکسٹ جو ہے آپس میں مکس ہوتے تھے. کس طرح انہوں نے بڑا یہ کام کیا ہے کہ وہ تفسیری جو روایات ہیں انہوں نے جمع کر کے بتائی ہیں، اور آج تحقیق کے پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی نہیں کی ہے، بلکہ وہی چیزیں ان کتابوں میں موجود ملتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر بالدرایا، اس کی بھی مختلف اقسام ہیں، اور کچھ جو ہے مثلا فقہی اعتبار سے کچھ تفاسیر لکھی گئی ہیں. تو ان میں جو ہے احکام القرآن ابن العربی کی ہے، خاص وہ مالکی مذہب میں، اور امام قرطبی کی ہے الجامع لاحکام القرآن جو ہے ان کی ہے مالکی مذہب میں ہے. اور اسی طرح القیہ الراسی کی مالکی مذہب میں ہے. احکام القرآن امام شافعی مذہب میں امام شافعی کی ہے. اسی طرح فقہ حنفی میں جو ہے وہ احکام القرآن علی ابو بکر الجساس کی ہے. تو انہوں نے جو وہ آیات جمع کی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ فقہ کے ساتھ ہے،
اور قانون کے ساتھ ہے، فقہ کے ساتھ ہے، وہ آیات جمع کی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو موسوعہ کے طور پر جو ہے لی جاتی ہے وہ امام قرطبی کی کتاب ہے الجامع احکام القرآن، وہ یہ 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سب چیزیں لے آتے ہیں، اس میں حدیث بھی لے آتا ہے، الفاظ کی شروح بھی لے آتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ باقی چیزیں بھی لے آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فقہی مسائل کی بحث کرتے ہیں، اور پھر مختلف جو ہے مسالک ہیں ان کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر جو آخر میں وہ ترجیح بھی دیتے ہیں، ترجیح راجح کہ میرے نزدیک جو ہے ان کا قول جو ہے زیادہ بہتر ہے، تو اس کے سبب ترجیح وہ بتاتے ہیں۔ اسی طرح بلاغہ کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو بلاغت ہے تو جاراللہ زمخشری کی کتاب الکشاف، تو اس میں وہ چیز آتی ہے۔ تفسیر میں کیونکہ ایک وسیع موضوع ہے، اس میں نحو و صرف بھی آ جاتا ہے، تو نحو و صرفی اعتبار سے جو بنیادی کتابیں ہیں وہ معانی القرآن للفراء ہے، وہ نحوی اور صرفی ترکیبیں بتاتا ہے۔ یحییٰ بن زیاد الفراء، ان کی وفات میرے خیال کے 210 ہجری میں ہوئی، اور اسی طرح زجاج کی ہے معانی القرآن، اور اسی طرح اعراب القرآن زجاج کی ہے، اعراب القرآن اخفش الاوسط کی ہے، اور اسی طرح عقبری کی ہے املا ما من به الرحمن۔ اسی طرح قرآن مجید کے لغت کے اعتبار سے ان قرآن مجید کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو لوگوں نے اس کو قرآن مجید کی لغت کی بھی شروع لکھی ہیں، اور سب سے زیادہ اقدم جو لغت کے اعتبار سے جو شرح آئی ہے وہ ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ کی ہے، مجاز القرآن کے نام پر۔ انہوں نے کمال کیا کیا ہے کہ قرآن مجید منتخب چیدہ سب نہیں، منتخب اور چیدہ الفاظ جو مشکل الفاظ ہے ان کی شرح کی ہے اشعار کے ساتھ، کہ لغت العرب میں یہ چیز استعمال ہوتی تھی، اشعار العرب میں یہ لفظ اس کی معنی یہ ہے اور یہ استعمال ہوتا تھا، تو اس اعتبار سے مختصر کتاب ہے، 1 جلد میں معمر بن المثنیٰ کی ہے مجاز القرآن۔ اسی طرح امام ابن قتیبہ بڑے عظیم انسان ہیں، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، تو غریب القرآن کے نام پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں جو ہے قرآن مجید کے لغوی شرح لکھتے ہیں۔ اسی طرح مشکل القرآن ابن قتیبہ کی ہے، تو قرآن مجید کے الفاظ کی شرح ہے، اور زیادہ تر ہمارے پاس جو مدارس میں دیگر چیزوں میں جو ہے المفردات لغریب القرآن راغب الاصفہانی کی ہے۔ حدیث میں